ابھی جب سوات کا انسیڈنٹ ہوا تو میں نے ہلال کو بلایا اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ 112 کا ڈرائیور تھا. ہاں جی, اس نے اپلائی غوطہ خور کے لیے کیا تھا, اس کو لگا دیا ڈرائیور. اب سوال یہ کہ غوطہ خور کی جو اس نے اپلائی کیا تو غوطہ خور کدھر ہے؟ اگر بکی نہیں ہوگی سیٹ تو غوطہ خور شاید اس کو آتا ہوگا, لیکن اگر بکی ہوگی تو غوطہ خور آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو میں نے اس کو بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری جو لوکل جو کشتی کہیں یا جو بھی کہیں جو ہم یہ, تو انہوں نے کہا یہ لوکل بنتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی ریڈ کرسچن سوسائٹی کی طرف سے آرڈر کیا کہ آپ 5 اور بنیں. 2 ایمبولینسز میں نے لے لیے. بہت جلد میں سوات جا رہا ہوں. وہ 2 ایمبولینسز اور 4-5 جو کشتے ہیں, اور میرا جو ریڈ کرسچن کا آفس ہوگا وہ ہلال صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوگا. جب بھی کہیں ایمرجنسی ہوگا ان کو چاہیے ہوگی وہ ایمبولینس ان کے, اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہلال کو اور جو اس کے ساتھ دوسرے دوست تھے 112 کے جو ڈرائیور ہیں ان کو انشاءاللہ اپنے ایوارڈ ملے گی. فاٹا کی بات کریں؟ نہیں, ایمرجنسی کی بات کریں. فاٹا از نو مور فاٹا. دہشت گردی کے بعد ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ فاٹا میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کیا فاٹا کے بچوں کو آپ اسکالرشپس نہیں دے سکتے ہیں؟ آج مجھے بتائیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, سال ہو گیا, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ فاٹا کے بچیوں کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ملے ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو اسکالرشپس آ رہی ہیں, چاہے وہ چائنا کی آ رہی ہے, چاہے US کی آ رہی ہے, UK کی آ رہی ہے, کیا خیبر پختونخوا کے بچیوں کا نہیں بنتا؟ مرجسی کے بچیوں کا نہیں بنتا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں ہمارا بھی سو. اگر میں دیکھوں گا کہ میری زمینیں غیر آباد ہیں, میرے پاس 2 روپے جیب میں ہیں, تو میں بندوق اٹھا کر یہ چیزیں کروں گا. جب میں ایجوکیٹ ہوں گا, مجھے نوکری ملے گی, میری جگہ کارخانے لگیں گے, زمینیں آباد ہوں گی, تو میں اور سوچوں گا. السلام علیکم ناظرین. پروگرام فریڈم گیٹ ڈائلاگ ویئر ایوری وائس میٹرز میں میں ہوں آپ کی میزبان عروج رضا سیامی, اور آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہونے والی ہیں کچھ بڑی خاص باتیں اور کچھ کھٹی میٹھی باتیں بھی ہوں گی. آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے, کیونکہ آج کا پوڈ کاسٹ جن کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں ان کو ہم 2008 سے لے کے آج تک لمحہ بلمحہ دیکھتے آ رہے ہیں, ان کی پرفارمنس کو جانچتے چلے آ رہے ہیں, ان کے ساتھ ہر ٹیلی ویژن شو پہ بھی بات چیت کی جاتی رہی ہے, اور میں خود ان کے شوز جو ہیں وہ ہوسٹ بھی کرتی رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ نان ادر دین گورنر KPK خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی. تو ان کو اپنے اسٹوڈیو میں ویلکم کہیں گے. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے آج ٹائم نکالا ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے. فریڈم گیٹ ڈائلاگ ایک ایسا پوڈ کاسٹ پروگرام ہے جس میں ہم اکنامک افیئرس اور ڈیولپمنٹ اور انوائرمنٹ کے حوالے سے خصوصی طور پر بات چیت کرتے ہیں, اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں ہمارے شو میں, اور ہر وہ وائس جو کہیں پہ سنی نہیں جاتی وہ ہمارے پروگرام میں آئیں اور آ کے بات چیت کرتے ہیں, اور آتے بھی ہیں. تو ہمارا ایک چھوٹا سا سلوگن ہے فریڈم گیٹ ڈائلاگ ویئر ایوری وائس میٹرز. تو آج ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے پروگرام میں. لیکن سب سے پہلے جو میرا سوال ہے آپ سے, کتنے چیلنجز تھے پولیٹیکل کیریئر میں, کیسے شروع کیا, کیسے خیال آیا کہ مجھے پالیٹکس میں ہی جانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بڑی اچھی بات ہے آپ نے مجھے یہاں پر انوائٹ کیا, میں آپ کو مشکور ہوں. اس سے پہلے جو ادارہ تھا اور پھر جب یہ ادارہ بنا, ان کے ساتھ ایک تعلق ایز اے پارٹی اور پرسنلی بڑا. اور چیلنجز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس فیلڈ میں بھی ہوں, ایوری ڈے یو ہیو گاٹ نیو چیلنج. آپ کبھی نہیں کہتے کہ ابھی چیلنج ختم ہوتے ہیں. پالیٹکس میں آیا وہ چیلنج تھا, پارٹی پالیٹکس میں ایک اور چیلنج ہوتا ہے, پھر ڈپٹی اسپیکر بنا اس کا اپنا چیلنج تھا, منسٹر آف اسٹیٹ جب پرائم منسٹر کا بنا اس کا اپنا چیلنج تھا, پارٹی کا ترجمان بنا اور چیلنجز تھے, کیونکہ 50 چینل ہیں اور ہر کسی کو جواب دینے, ایک سوال ہے اور 50 جواب دیں, کاپی پیسٹ کر کے جواب بھی دینے. ایک تعلق ہے پارٹی کے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ, چاہے وہ ٹی وی اینکرز ہیں, چاہے وہ ہمارے بیٹ رپورٹرز ہیں, چاہے میڈیا سے, چاہے ان کے بیورو چیف ہیں, چاہے ڈائریکٹرز ہیں, ہر کے ساتھ اپنا ایک ذاتی تعلق بھی ہے, احترام کا ایک رشتہ بھی ہے. اب بڑی مشکلات ہوتی ہیں, کسی نے براڈ کاسٹ شروع کر دی ہے, کسی نے یوٹیوب شروع کر دیا, کسی نے, لیکن آپ تو ہمارے لوگ میں نائب بھی ہیں نا فریڈم گیٹ تو کے. اس میں یہ ہے کہ چیلنجز اگر کوئی کہے نا کہ ختم ہو جاتے ہیں, ہر دن کے ساتھ نئے چیلنجز ہوتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں خاموشی ہوتی ہے, اور دوپہر تک جو ہے وہ طوفان برپا ہوتا ہے, شام کو پھر خاموشی ہو جاتی ہے. تو پالیٹکس میں ایوری ڈے از نیو ڈے. سو لوگ کہتے ہیں کہ پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر. اچھا مجھے یہ بتائیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہی کیوں؟ اور بھی تو پولیٹیکل پارٹیز تھیں پاکستان میں, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے کا ہی کیوں سوچا؟ بہت پرانے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستگی رہی ہے. میرے جو نانا تھے وہ جسٹس فیض اللہ کنڈی, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ
ان کی پہلی کابینہ میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر تھے. اوکے. سو جو پہلے انہوں نے کونسل آف منسٹرز بنائی تھی, 5 منسٹرز بنائے تھے, ان میں سے وہ ایک تھے جنہوں کو بنایا. اس کے بعد میرے والد صاحب جو ہیں, باقی بھی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی باقی مختلف اس پہ ہمارے پارٹی اپنے خاندان کے فرد رہے ہیں پالیٹکس میں. تو میرے والد صاحب محترمہ شہید کے ساتھ جو ہیں وہ انہوں نے پالیٹکس کی. میں اور میرا بھائی بھی چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہیں. سو اٹس 3rd جنریشن وی آر گوئنگ. تو دیکھیں میں نے نوٹ کیا, میں نے پیپلز پارٹی میں محترمہ کے شہید کے ساتھ تھوڑا بہت کام کیا جب میں اسٹوڈنٹ تھا, جب میں لنڈن میں تھا. پاکستان میں انفارچونیٹلی کام کا موقع نہیں ملا کیونکہ جیسی کمپین الیکشن کمپین میں آئی اور ہمارا الیکشن کمپین تھی اور تو شہید ہو گئی تھی. پھر بلاول صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اور پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو پیپلز پارٹی ایک فیملی ہے. پیپلز پارٹی میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنی عزت پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ورکر کو, اپنے رہنماؤں کو دیتی ہے, شاید ہی کو دیتی ہو. تو آپ بتائیں کہ آپ کی اتنی انویسٹمنٹ, اتنا اپنے ایک ٹائم گزارو, تو باقی پارٹی کی طرف کبھی غور ہی نہیں کیا, کبھی سوچے نہیں کہ باقی کوئی پارٹی ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی کی اپنی پارٹی عزیز ہوگی, لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ اتنی ٹائم گزارنے کے بعد, اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کے ساتھ ایک اپنا ایک ذاتی تعلق کے قسم کو اور ایک ینگ لیڈر ہیں, تو کبھی سچ ذہن میں بھی نہیں آیا کہ کبھی ہم آگے پیچھے ہو جائیں. دباؤ کبھی نہیں آیا کہ یہ پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آ جائیں؟ کوئی دباؤ ڈال نہیں صاحب. دیکھیں پارٹی ایک خاندان ہے. میرے خاندان پہ خدا نخواستہ اگر مشکل وقت آ جائے, میرے قوم پہ مشکل وقت آ جائے, تو میں بولوں گا میں قوم کا نام تبدیل کرتا ہوں, کنڈی نہیں کوئی اور قوم میں چلے جاؤں گا, یا خاندان کا نام چینج کرتا ہوں. کبھی دباؤ بھی نہیں آیا؟ آتے رہیں, جاتے رہتے ہیں. دباؤ ایسے نہیں ہے, سچ وہ دباؤ نہیں ہے جو آپ سوال کر رہی ہیں. جی جی. دباؤ شاید دوستوں کی طرف سے ہمارے, کیونکہ نئی پارٹی بنی تھی پی ٹی آئی, پرویز خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھے, انہوں نے بڑا ایک اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا کافی, انہوں نے بڑا ہی اس پہ وہ لگایا. مجھے خود پی ٹی آئی کے چیئرمین نے بھی, کیونکہ میرے والد صاحب کے ساتھ ماضی میں ان کی دوستی تھی, شکار کھیلتے تھے, پرویز خٹک صاحب کو, اور ان کو میں کہا میں کہ میں آج اپنی پارٹی چھوڑ گیا, آپ کی پارٹی میں تو کل آپ کی پارٹی چھوڑ کے اور بھی جا سکتا ہوں انتظار کے لیے. تو نہیں, میں نے کہا کبھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ پارٹی از جسٹ لائک اے فیملی, تو خاندان یا قوم کو نہیں چھوڑنا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, خیبر پختونخوا بہت ہی سینسٹیو پروونس, آپ کو چوز وہاں کے لیے کیا گیا کیونکہ آپ کا تعلق بھی وہیں سے ہے اور آپ وہاں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. تو اس وقت صوبے کے چیلنجز کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ترقیاتی منصوبوں کی ضرورت ہے, یا وہاں پہ کیا مواقع بھی کیا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے؟ دیکھیں میں اپنے پارٹی کا بڑا شکر گزار ہوں, اور انہوں نے مجھے چنا, احسان مند ان کی لیڈرشپ نے. سب سے پہلے انہوں نے مجھے ایز اے ڈپٹی اسپیکر, آئی واز دی ینگیسٹ ڈپٹی اسپیکر ہسٹری, انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا. حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ بڑے سینئر پولیٹیشین بزرگ لوگ بیٹھتے ہیں. عموماً گورنرز جو ہوتے ہیں وہ بھی کافی عمر کے ہی آتے ہیں. آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ڈپٹی اسپیکر بنے تو آپ کو چوز کیا گیا ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ آپ کی پارٹی نے یوتھ کو چانس دیا ہے اور ابھی گورنرشپ کے لیے بھی انہوں نے سوچا کہ یہاں پر بھی یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, نوجوان ہیں, جوان ہیں, ان لوگوں کو موقع دیا جائے؟ دیکھیے محترمہ شہید جب پارٹی ٹکٹس انٹرویو کر رہی تھی 2008 کا جب الیکشن تھا, تو اس میں انہوں نے یوتھ اور سینئر لیڈرشپ کو آپس میں کمبینیشن کیا کہ جی کم از کم یہ یوتھ کو بھی ٹکٹس ملنے چاہیے اور یہ بھی اپنے سینئر سے سیکھیں تاکہ کل انہوں نے اس ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے. تو پارٹی نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میری کوشش رہی, کیونکہ فرسٹ ٹائمر تھا, حلف لینے کے بعد آپ کو آ جائیں ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ بیٹھ جائیں. جی, نارملی کوئی ہوتا ہے جس نے پارلیمنٹ کا تجربہ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, لیکن میں اپنے سینئرس کے بھی مشکور ہوں. انہوں نے مجھے جو ہے اس چیزیں سکھائیں. اپنے میں نے جو وہاں پہ قومی اسمبلی میں بھی ہمارے جو سیکریٹریٹ میں جو اسٹاف تھا ان سے بھی کافی چیزیں سیکھیں. آپ کبھی نہیں کہہ سکتے مجھے سب کچھ کا علم ہے, تو آپ کو نہیں آتا تو آپ پوچھتے ہیں, سیکھتے ہیں, تجربے سے غلطیاں بھی کر کے بھی سیکھتے ہیں. تو وہ کیا, اس کے بعد پارٹی نے مجھے اپنے پارٹی کا جو ہے وہ صوبے کا جنرل سیکرٹری بنایا, پھر پارٹی کا اسپوکس پرسن بنایا, انفارمیشن سیکرٹری بنایا. یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ کو ترجمانی دے دی انہوں نے پوری پارٹی کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد منسٹر آف اسٹیٹ جب پاورٹی ایلیویشن بی ایس پی پروگرام کا, پھر تو جب بھی پارٹی نے کوئی عہدہ دیا, میری پوری کوشش رہی ہے کہ میں فل ٹائم دے کے پارٹی کے اعتماد پہ پورا اتروں, اور میں نے کوشش کی ہے. اور میں اس میں ہوں کہ شاید پارٹی جو مجھ پہ اعتماد کرتی ہے شاید مجھ سے پورا ہوتا ہوں. تو یہ جو صوبہ ہے یہ تو بڑا چیلنجنگ ہے صوبہ. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دیکھیں ہمیشہ چیلنج قبول کیے ہیں. آپ دیکھیں 2008 میں جب ہماری حکومت آئی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ پاکستان کون سی شیپ میں ملا؟ جی جی, ایک بارودوں کا سے بھرا ہوا پاکستان تھا, ایک خودکش دھماکہ پاکستان تھا, ایک ٹارگٹ گننگ کا پاکستان تھا, ایک اغوا برائے تاوان کا پاکستان تھا, بالکل,
یہ ساری چیزیں تھیں، اور ہمیں کہا گیا تھا مرگلے کی پہاڑی کی اس طرف جو ہے وہ ملیٹنٹس اور کسی وقت اسلام آباد پہ چڑھ دوڑیں گے. بالکل. اور سوات میں جو ہے جو آج کل بڑے بڑے لوگ بڑے ڈائلاگے مارتے ہیں، پھندے خان بنتے ہیں، تو اس وقت پاکستان کا جھنڈا کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، وردی میں کوئی ڈیوٹی پہ نہیں جا سکتا، چاہے وہ جس ڈپارٹمنٹ کی بھی لوگ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے ایک امن کا سفر شروع کیا. سوات میں عوام کے ساتھ مل کر وہاں کے لوگوں کو اعتماد بحال کیا. وہاں پر کہا گیا کہ شریعت رول لے کے آئیں. ہم نے کہا چلو پارلیمنٹ سے ہم نے شریعت بل پاس کر دیا. ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ہم نے شریعت بل لے کے آئے. بالکل. انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ کی شریعت نہیں مانتے. ہم نے کہا پارلیمنٹ کی شریعت نہیں مانتے اور شریعت کہاں سے آئے گی؟ پھر انہوں نے لوگوں کہا کہ دیکھیں یہ ایسی ہے. بالکل. پھر لوگوں نے اعتماد کیا اور آپ نے کہا دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی اور ود ان نو ٹائم ہم نے ان کو واپس اپنے جگہوں میں سیٹل کیا. بالکل. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں جو انٹرنل آپریشنز ہوئے ہیں یا انسرجنسی تھی ان کو کنٹرول کیا، ملٹری آپریشنز ہوئے ہیں. مطلب ہے کہ ہم ٹی وی ڈر کے ہمارے نہیں کھولتے تھے اپنے دور حکومت میں کہ یار پتہ نہیں کہاں سے خبر آئی کہ آپ سے خدا خاصا سوسائڈ ہو گیا، چیزیں ہو گئی. اور ہم نے وہ امن کا سفر شروع کیا. اور جو ہے وہ امن کا سفر جب 2013 میں ہم نے اس حکومت کو جو آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس میں کے پی میں، ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. آج اگر آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز ہیں اور چیزیں ہیں، بالکل. تو 2013 میں تو آپ کے حوالے ہم نے کر دیا. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ کیوں بگڑی ہیں؟ ہم نے بگاڑی ہیں. آپ 2013 سے اس صوبے پہ حکمران تھے. لیکن اس وقت سب سے بڑا جو آپ کو بینگ گورنر جو چیلنج نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ صوبے کے لوگ اس وقت جو ہے کوئی ترقیاتی کام نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. صوبے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، کہ ہم گھر سے باہر جائیں واپس اپنے گھر، ہمیں پتہ ہو کہ ہم سلامت جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ پنجاب میں جائیں، مطلب وہی چیلنج ہے جو 2008 آپ پنجاب میں سے جائیں، آپ کو ملا. آپ پنجاب میں جائیں، آپ سندھ میں جائیں، لوگ کام مانگتے ہیں جی پل بنانی ہے، روڈ بنانا ہے، نہر بنانی ہے، فلاں چیز بنانی ہے. کے پی میں لوگ کہتے ہیں ہمیں امن چاہیے. ہمیں امن چاہیے. پہلے امن دو، اس کے بعد امن اگر میں ہوں گا تو چیزیں ہوں گی نا. بالکل. تو آج جو انسرجنسی ہمارے صوبے میں ہے، جو ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ہے، جو مرج ڈسٹرکٹس میں ہے، بالکل وہ دیکھیں ان لوگوں نے ہمیں یہ 40,000 ملٹنٹس جو یہاں پر انہوں نے آباد کیے تھے جن کو ہم نے آپریشن کے ذریعے باہر نکالا. بالکل. ہاں جی. انہوں نے کہا کہ نہیں پرامن ہو گئے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ دیکھیں کہ ہماری خوش قسمتی ہے بدقسمتی ہے. ہمارے بارڈر پہ، ہم افغانستان کے بارڈر پہ ہیں، ایک بہت لمبا پورس بارڈر ہے. ہمارے اتحادی یہاں پر جنگ لڑنے اور کابل کو افغانستان کو فتح کرنے کے لیے تھے. بالکل یہی ہے. اور جب وہ یہاں سے دوڑ رہے تھے، انہوں نے 8 سے 10 ارب ڈالر کا اسلحہ وہاں پھینک کے چلے گئے. بھائی اگر ہم آپ کی اتحادی تو ہمیں دے دیتے، کسی اور کو دیتے. آپ پھینک کے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے آنا ہے اور ان لوگوں نے اسلحہ قبضہ. آج انہی کے پاس وہی سنائپرز ہیں، تھرمل ہیں، نائٹ ویژن ہے جو ہمارے فوج اور پولیس کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. بالکل. آپ 1 کلومیٹر سے میرے پولیس کے سپاہی کو ایک چوکی پہ یا فوج کے سپاہی کو شہید کریں گے، ان کے پاس کیا بھی، ان کے پاس تو سامنے مطلب کچھ فرلانگ تک بھی، 1 فرلانگ تک بھی وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. راتوں کیا تھے ان کے پاس سنائپر گن ہے، اس پہ وہ کر رہے ہیں. اب اس چیز کا ہتھیار کا مقابلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے اور نہتے کرنا ہے. اوپر سے آپ دیکھیں جب 2009 میں NFC ایوارڈ ہوا تھا اور 4 صوبوں کو NFC ایوارڈ ملا تھا، اور فار دی فرسٹ ٹائم پیپلز پارٹی کے دور میں 100% پیسے بھی تقریباً مل چکے تھے. ہمارے صوبے پہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے سب صوبوں سے کہا کہ یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، ان کو ہم 1% I remember انہوں نے بڑھایا تھا. 1% آف NFC ایوارڈ از اونلی فار وار آن ٹیرر، سیکورٹی کے لیے. آج تک ہمیں اس وجہ سے 700 ارب روپے مل چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مل چکے ہوں گے. میں دوبارہ اس کو چیک کروں کتنے ہو گئے، لیکن وہ آ رہے ہیں ایسے. 700 ارب روپے ہمارے پاس آئے ہیں. ہمارے پولیس کی تنخواہیں سب سے کم ہیں. ہمارے پاس بلٹ پروف جیکٹیں نہیں ہیں، ہمارے پاس جدید اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس گیجٹس نہیں ہیں، ہمارے پاس ہمارے جو پولیس لائن اور تھانے جو ہیں بری میجورٹی جو ہے بری حالت میں ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ فورینسک لیب نہیں ہے. تو اب مجھے پتہ ہے پھر وہ اب جب ہم سوال کرتے ہیں حکومت سے کہ 700 روپے کدھر ہیں، پھر کہتے ہیں ہم سے پہلے تو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس ہیں، پھر ایسے سب ماننا شروع ہوئے، پھر آئے بائیں شائیں سے کام لے رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو ترقیاتی چیلنجز ہیں اس میں امن جو ہے اس کا نہ ہونا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن جو ترقیاتی منصوبے ہیں یا اپرچونٹیز ہیں عورتوں کے لیے، یوتھ کے لیے، وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہے اس صوبے میں پوٹینشیل ہے؟ کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. دیکھیں میرا سب سے زیادہ فوکس وومن امپاورمنٹ پہ ہے، یوتھ انگیجمنٹ پہ ہے، اسپورٹس کے اوپر ہے. ہمارے نوجوان بچے میں بڑا ٹیلنٹ ہے خیبر پختونخوا میں. لیکن دیکھیں بات اب پھر دوبارہ اسی چیز پہ آ جاتی ہے کہ آپ مجھے بتائیں امن ہوگا تو اس وقت سب سے زیادہ مائنز اور منرلز ہمارے پاس ہیں. تو مجھے آپ بتائیں نا کہ آپ کی کمپنی اسلام آباد سے یا کسی اور کمپنی لاہور سے یا کوئی پشاور کمپنی، وہاں جب امن ہوگا تو لوگ جائیں گے نا. بالکل بالکل. اس لیے نہیں جائیں گے کہ ہمارے لوگ اغوا ہو جائیں یا جو ہے وہ خدا نخواستہ مارے جائیں.
ترقیاتی کام دوسرا جواب یوتھ بہت پڑھی لکھی ہے آپ کی، اور جو نہیں پڑھی لکھی جیسے وہ کچھ لوگ آئی ڈی پیز میں وہ آئے نقل مکانی کر کے، ان کی تعلیم متاثر ہوئی، لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یوتھ کو اس طرح چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کے لیے اپنے ایک منصوبے ہوتے ہیں. اس کے اوپر منصوبے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. میں نے بھی ریسنٹلی ایک ایونٹ کیا تھا گورنر ہاؤس میں آن یوم تشکر کے حوالے سے، جس میں ہم نے اپنے اسلام آباد سے اور لاہور سے، جو کیونکہ کیچمنٹ ہمارا یہ تھا، ہمارے پاس اتنے فائنس نہیں کہ ہم کوئٹہ یا کراچی سے بلاتے لوگوں کو، ہم نے اینکرز اور ہمارے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے ان کو ہم نے بلایا تھا. ان کو ہم نے ایوارڈ دیے تھے فار کریٹنگ دس وار آن ٹیرر پہ. ان کے جو ناٹ وار آن ٹیرر، جو ہمارے انڈیا کے ساتھ جنگ تھی، بنیان المرصوص، ان میں جو ہے انہوں نے ایک اچھا کردار ادا کیا تھا پاکستان کی. بالکل. ان کے اب میں جولائی کے اینڈ میں ایک اور ایوارڈ دینے جا رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں جنہوں نے اسپورٹس میں اچیو کیا ہے کچھ. بالکل. میں نے ایک ایپلیکیشن لانچ کی اپنے ویب سائٹ سے، گورنر ہاؤس کی ویب سائٹ سے اپنے سے، اور تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ میرے پاس اس وقت 200 کے لگ بھگ بچوں کے نام آ چکے. اس کو اب ہم اسکروٹنائز کریں گے، اور بھی آ رہے ہیں. جو اچیورز ہیں ان کو ہم گورنر ہاؤس میں جو ہیں وہ ایوارڈ دینے کے لیے جا رہے ہیں فار کریٹنگ دی سافٹ امیج آف. اور یہ صرف آپ کے صوبے کے ہی بچیاں ہمارے کے پی کے حوالے سے. ٹھیک ہے. فار کریٹنگ دی سافٹ امیج آف خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ اسی دن ہم ایک ایپ لانچ کرنے جائیں گے، یا ایک کمپین لانچ کرنے جائیں گے کہ اڈاپٹ اے پلیئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے جو بچے ہیں ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو نیوٹریشن خوراک وغیرہ ہے، 40-50 ہزار ان کا مہینے کا فار ایگزامپل، اور ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ ایک پورے کر سکیں. آپ دیکھیں کوئی ٹیکسی چلا رہا ہوگا بیچارہ، کوئی مزدوری کر رہا ہوگا، اور جو ہے نا شام کو پریکٹس کرتا ہے، اور وہ اچیورز ہیں. میرے پاس ایسے اسٹوریز ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میرے پاس ایک کوک کا بیٹا ہے جس کے پاس جوتے نہیں تھے بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے ٹورنامنٹ میں، اس کو دوستوں نے چندہ کر کے دیا، اس نے جوتے خریدے اور وہ گولڈ میڈل جیت کے آیا. کیا بات ہے. ہمارے پاس بچے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس کرکٹ میں آج مجھے دیکھیں کہ کرکٹ میں ہمارے پاس اس وقت ٹیم میں آدھے سے زیادہ پلیئرز جو ہیں وہ کے پی سے ہیں. اسکواش کو دیکھ لیں، اب وہ کے پی میں ہیں. اب یہ جو حکومت آئی ہے کھیلوں کے نام پہ، اور کہتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ جیتا، اور یہ آتے فش پہاڑ ہم نے جو ہے وہ کیا. ایک گراؤنڈ نہیں بنائے انہوں نے خیبر پختونخوا میں. 2013 سے ان کی حکومت ہے. 2017 میں ارباب نیاز اسٹیڈیم کا ریکنسٹرکشن ہو رہی تھی، ایک ان کو اپلفٹ کرنا تھوڑا سا، آج تک نہیں ہوئی. پی ایس ایل کا میچ نہیں ہو سکتا، کوئی باقی نہیں پاس اسٹیڈیم ہے جہاں پر میچ کھیلے جا سکے. اگر ابھی تک وہاں پر جو ترقیاتی کام ہو جانے چاہیے تھے، ایک کام ہوا ہے، اگر نہیں ایک کام ہوا ہے. ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے عمران خان بنا دیا. وہ تو کہتے ہیں ہم نے نہیں رکھا، ہم نے تو واپس دے دیا کہ جی ارباب نیاز ہی نام رکھیں. عمران خان ارباب نے اس لیے ہوا کہ ان کے منہ پہ تھپڑ. ارباب نیاز پتہ ہے کہ ارباب شہزاد جن کے ساتھ جو ایڈوائزر تھے ان کے والد کا نام تھا. بالکل، شاید یہی وجہ ہو. اور جو بھی تھا وہ اس شخص نے یہاں پہ اگر ایک چیز پازیٹیو کی ہے تو اچھی کی ہے. آپ ایسے چیزیں کر لیں جسے آپ پرانی تختیوں پہ اپنے نام لگا، تو کوئی چیز نہیں تو کر لو نا. سارے پیسے خزانے کے کھانے کے لیے تو نہیں ہوتے نا. بالکل. کبھی بسکٹ کھا رہے ہیں کہ تو کبھی پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ 11 کروڑ کی بسکٹ میں کوئی بسکٹ ہی نہیں رکھی. نہیں، آپ کو دیکھیں ہم آپ کو اس پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کو ہم کھانا کھلائیں گے. آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھی دیکھیں ہمارے پاس کیسی حکومت اور کیسی مخلوق ہے جو سال میں 11 کروڑ کی بسکٹ کھا جاتی ہے. نہیں، ہم نے تو بسکٹ اس لیے نہیں رکھے کہ اچھا نہیں لگے گا. یہ پوڈ کاسٹ کے بعد وعدہ ہے آپ کو اچھا سا کھانا بھی کھلائیں گے. سی ایم ہاؤس میں بڑی بسکٹ اویلیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے، اب تو آنا پڑے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاء اللہ اب صوبے کو اپنا ایک گورنر مل گیا ہے. اب ایک ایسا گورنر ملا ہے کہ جو انتہائی انرجیٹک ہے، پیشنیٹ ہے کہ ترقی کرنی ہے اپنے لوگوں کے لیے، اور آپ پاپولر بھی بہت ہیں، یوتھ میں بہت پاپولر ہیں آپ. تو یوتھ کے لیے اور خواتین کے معاشی جو ان کا سٹرکچر ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے، امپاورمنٹ کے لیے کوئی منصوبے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ گورنر آپ وہ کرنے جا رہے ہیں یا کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ گورنر کے پاس بہت زیادہ فائنینشیل اختیارات نہیں ہوتے. بالکل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور چیزیں. لیکن میں اسلام آباد، لاہور، کراچی، مختلف علاقوں کے ہمارے دوستی ہیں. ہم ایز اے پارٹی، کیونکہ میں نے پارٹی میں جو ٹائم گزارا ہے وہاں پر ہمارے مختلف پورے پاکستان میں کہیں جدھر بھی کوئی نہ کوئی دوست ہمارا موجود ہوتا ہے. اور وہ ضروری نہیں کہ پارٹی میں ہوگا، بزنس کمیونٹی میں ہوگا، کوئی اسٹارٹ اپ کر رہا ہوگا، کوئی کسی کی فیکٹریاں ہوں گی، تو ہم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے صوبے میں کچھ نہ کچھ انویسٹ کریں، ہمارے وومن امپاورمنٹ کریں. جو بھی ہے کوئی آئیڈیا لے کے آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ آئیڈیا لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے آپ آئیں. آپ یہ فنکشن اگر کسی ہوٹل میں کریں گے، لاکھوں روپے آپ ہوٹل کا وہ دیں گے اور آئی ٹی کریں گے، ڈونٹ ڈو اٹ. گورنر ہاؤس کے میرے پاس ہال موجود ہیں،
ادھر ہیں ادھر کریں, آپ کے پیسے بچ جائیں گے ہال کے, یہاں پر آپ کریں. میں نے تمام طبقے فکر کے لوگوں کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے. نہیں, آپ کا تو گورنر ہاؤس میں ایونٹس بھی بہت ہو رہے ہیں نا, جو کہ میں پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ کے پی کے گورنر ہاؤس میں ایوارڈس دیے جا رہے ہیں یا یوتھ کو بلایا جا رہا ہے. وہ ان کا ہی ہے, ان لوگوں کی آپ نے کس کے لیے رکھا ہے, مطلب ہے کہ اسی ایونٹس کے لیے ہوتے ہیں, آئے آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ٹھیک ہے آفٹر 18th امینڈمنٹ سارے پیسے جو ہیں وہ سی ایم کو جا رہے ہیں, ان کے کیبنٹ کو جا رہے ہیں, ان کے اسمبلی کو جا رہے ہیں, اور ان کے اداروں کو جا رہے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر کے پاس بھی اس طرح کے منصوبوں کو شروع کرنے کا اختیار ہو اور ان کو بھی فنڈس ملنے چاہیے؟ دیکھیں, میں اس لیے نہیں کہوں گا کہ ہوں تو بولوں گا, دیکھیں گورنر اختیارات مانگ رہے ہیں, پیسے مانگ رہے ہیں, چیزیں مانگ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے ایسے دوست ہیں جو کہ ہمارے ساتھ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستان بھی, پاکستان سے باہر بھی, اور ہم جو چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم اچیو کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ترقیاتی کام یہ نہیں ہو سکتے کہ جی روڈ نہیں بن سکتے, بریجز نہیں بن سکتی ہے, ایجوکیشن نہیں ہو سکتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہم فیڈریشن کی طرف سے کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پاکستان ریڈ کرسچن سوسائٹی. وہ چاروں صوبوں کے گورنرز ان کے ہیڈ ہوتے ہیں. بالکل, پریزیڈنٹ صاحب پاکستان کے ہیڈ ہوں گے, اور اس ریڈ کرسچن سوسائٹی کو میں نے جو ہے انرجائز کیا, آپ سمجھیں. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلے اس کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی, کوئی آ گیا کچھ کر لیا ٹھیک ہے, ادروائز دے آر سلیپنگ. کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہم کوئی جائیں کسی پروجیکٹ کو لے کے آئیں, کسی کے ساتھ اپنے جائیں اپنے پروجیکٹ شیئر کریں, کوئی کام کریں, کچھ بھی نہیں ہے. اور جب سے میں نے اس پہ ایکٹیویٹی شروع کی ہے تو تنقید بھی ڈیفینیٹلی, جب آپ کام کریں گے تنقید بھی پاکستان میں بھی ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے مختلف ہم نے ایونٹس کیے. کرم میں جب حالات خراب ہوئے, جو کہ ابھی تک خراب ہیں, ہم نے وہاں پہ 4 ایمبولینسز بھیجے, ہم نے وہاں پر سامان بھیجا, ہم نے فیڈرل پروونشل حکومت سے ریکویسٹ کی, ہم نے مختلف اداروں سے ریکویسٹ کی. بہت ہی کم سپورٹ ہے, مطلب یہ ان کو ہے نہیں کہ ہے. آج تک کسی کو یہ پتہ نہیں, کرم کا روڈ آج تک سال تقریباً ہونے کو بند ہے. لوگ جو ہے وہاں پر جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں, آ جا نہیں سکتے ہیں. ہم نے وہاں پہ راشن بھیجے, ہم نے سپورٹ, میں سی ایم سندھ کا بہت مشہور ہوں, میں لوکل گورنمنٹ کونسل ناصر شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشہور ہوں, انہوں نے بھی ہمیں فنڈز دیے, سی ایم صاحب نے بھی دیے, بلوچستان کے سی ایم نے ہمیں 1 کروڑ روپے کی دوائیاں اور اکوپمنٹس بھیجیں. ان کے جو سی ایم صاحب نے ہمیں بھیجے اس پہ ہم نے اس وقت, ابھی تو اس پہ تھوڑا ٹائم کافی گزر گیا, اس پہ ہم نے رمضان پیکیج بنا کے لوگوں میں تقسیم کیے. ہمیں رشین گورنمنٹ نے سپورٹ کی, جو چیز آتی رہی ہم ان کو اس وقت. انٹرنیشنل ادارے جو ابھی جب سوات کا انسیڈنٹ ہوا تو میں نے ہلال کو بلایا, جس نے 3 بندے بچے. ایگزیکٹ, میں نے دیکھا وہ آپ کا پوسٹ, اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ 112 کا ڈرائیور تھا. ہاں جی, اس نے اپلائی غوطہ خور کے لیے کیا تھا, اس کو لگا دیا ڈرائیور. اب سوال یہ کہ غوطہ خور کی جو اس نے اپلائی کیا تو غوطہ خور کدھر ہے؟ جی بالکل, وہ کہاں پہ ہے؟ ہاں بالکل, اگر بکی نہیں ہوگی سیٹ تو وہ غوطہ خور شاید اس کو آتا ہوگا, بالکل, لیکن اگر بکی ہوگی تو غوطہ خور آپ کو نظر نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک. تو میں اس کو بولا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا ہماری جو لوکل جو کشتی کہیں یا جو بھی کہیں جو ہم یہ, تو انہوں نے کہا یہ لوکل بنتی ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں نے اپنی ریڈ کرسچن سوسائٹی کی طرف سے آرڈر کیا کہ آپ 5 اور بنیں. 2 ایمبولینسز میں نے لے لیے اپنے جو وفاقی جو ہمارا ریڈ کرسچن کا آفس ہے. بہت جلد میں سوات جا رہا ہوں, وہ 2 ایمبولینسز اور 4-5 جو کشتے ہیں اس کے اوپر ہم وہ بنا کے ان کو دے رہے ہیں. اور میرا جو ریڈ کرسچن کا آفس ہوگا وہ ہلال صاحب کے ساتھ رابطے میں ہوگا. جب بھی کہیں ایمرجنسی ہوگا اور ان کو چاہیے ہوگی وہ ایمبولینس ان کے لوکیشن کے ساتھ. بہت زبردست آپ نے قدم اٹھایا ہے. ان شاء اللہ وہ چیز ہونے جا رہی ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کو کہا ہے کہ آپ ہر طبقے فکر کے لوگوں کو روزانہ کی بیس پہ ہمیں ایوارڈز دے رہے ہیں, بھائی آپ نے بھی کی اچیو ہے. تو یہ بہت بڑے اچیور ہے. انہوں نے 2-3 سال پہلے غالباً 25 پہلے بھی کیا تھا 25 لوگ. یہ 7 بھائی ہیں. ہاں جی, یہ 7 بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی یہی ریسکیو کرتے رہے ہیں. تو پھر میں نے اپنی طرف سے کہا کہ میں آپ کو میں 1 لاکھ 2 لاکھ یہ نظر نہیں آئے گا, تو میں کہا میں اپنی طرف سے آپ کو عمر پہ بھیجوں گا. بالکل, تو اس کے بعد جو ہے وہ اب جو ہے اب اس میں نے پرائم منسٹر کو لکھا ان کو ایوارڈ نہیں چاہیے 14 اگست کو. ہی ایگریڈ ود می. میں پرائم منسٹر صاحب کو مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پہ ایگری کیا ہے, اور انشاءاللہ 14 اگست کو ہلال کو اور جو اس کے ساتھ دوسرے دوست تھے 112 کے جو ڈرائیور ہیں ان کو انشاءاللہ پرائم منسٹر, ابھی تو پریزیڈنٹ ہاؤس میں انشاءاللہ. یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑا انکریجنگ اسٹیپ آپ نے لیا ہے. جو لوکل رضاکار ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. دیکھیں میں ڈسکا گیا, میں نے وہاں سے جا کر خیبر پختونخوا کی عوام کی طرف سے ان سے معافی مانگی. میں کہ ہم حکومت کا اپنا قصور ہے لیکن عوام کا قصور نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ہاں, لیکن یہ آپ نے بڑا اچھا قدم اٹھایا. ایک شخص کی 4 بچیاں وہاں پہ شہید ہوئی. اچھا آپ جائیں پکنک کے لیے اور اچانک آپ کو خبر آئے کہ آپ کی فیملی کے لوگ بالکل نہیں ہے, کیا آپ کے اوپر گزرے گی؟
اب 16 بندے آپ نے ان کو ایسے سامنے چھوڑ دیا اور وہ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں، دنیا کی سب کو نظر آ رہا ہے، اور صرف ہماری حکومت جو ہے وہ اندھی اور دنیا نے وہ ہماری حکومت جو ہے وہ اندھی اور بہری ہو چکی تھی اور گونگی ہو چکی تھی. بھائی آپ کے پاس وسائل نہیں، آپ اتنے نالائق اور نکمے ہیں، تو آپ نیوی کو فون کر لیں، آپ ایئر فورس کو فون کر لیں. میں اس کو ٹریولنگ میں تھا، میں جب ادھر پہنچا، میں کراچی سے آ رہا تھا تو پتہ چلا تو شام ہو چکی، حالانکہ شام کو ہیلی وہ نہیں، اور اس تک بہت لیٹ ہو چکا. بھائی 1 گھنٹہ لگتا ہے اس پانی کو یہاں تک پہنچنے میں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو کلام ہے یا پھر نیچے جو ہے علاقے میں پانی آتا ہے، پھر یہ تیسری جگہ پہ پانی آتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. 1 گھنٹہ آپ کے پورے لوگوں نے جو ہے انہوں نے نہیں بتایا. 2 گھنٹے تک وہ چیخ چلا رہے تھے. کدھر ہے آپ کی انتظامیہ، کدھر ہے آپ لوگ، کدھر ہے آپ کے جو ہے فورس، وہ جو آپ ٹورزم. دیکھیں ٹورزم فورس کو دیکھ لیں، آپ کوئی اور بھی فورس دیکھ لیں. میں سمجھتی ہوں کہ اب پوری دنیا میں یہ ماڈل کام کرتا ہے. جو لوکل والنٹیئرز ہیں، یوتھ آپ کے بڑی موٹیویٹیڈ ہے، کام کرنا چاہتی ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتی ہے. میں اگر شروع سے چیخ رہا ہوں کہ میں نے تو بس ٹورزم پہ یہ کر دی، اور میں نے پیرس بنا دی، اور میں نے سوئٹزرلینڈ بنا دی، اور میں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے، تو کدھر ہے وہ چیز؟ ابھی آپ شروع کریں. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو لوکل اب انشاءاللہ ہم ہلال کے ساتھ مل کر ہم وہاں پر جو ہے وہاں پر والنٹیئر فورس بنائیں گے. اور ابھی جیسے مانسون ہے، فلڈ جو ہے، وہ والنٹیئر فورس بنانے کے لیے جا رہے ہیں ہم. انشاءاللہ یوتھ کو وہاں پہ انگیج کریں گے، لوگوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کمیونٹی انگیجمنٹ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر جو ہے کام کریں گے. اور انشاءاللہ دیکھیں چیزیں اس سے آپ کی بدنامی ہوتی. سوات میں ہمارے ایمبیسڈرز جا رہے تھے، بالکل ہماری نالائکی اور نائلی کی وجہ سے، کہ مطلب ہے کہ ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ. بالکل آج کوئی بھی ایمبیسڈر بڑے مشکل سے نصیب اس کو ملتے کہ آپ کے پی جائیں. اور آج جن لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے بچیوں کو کہاں چھوڑیں گے کہ آپ جا کر خیبر پختونخوا میں ٹورزم کریں؟ کون فیملی کے ساتھ جائے گا؟ بالکل ڈر کے جا رہے ہوں گے. ٹورزم کو بہتر کرنے کے لیے، اور پھر جو ماحولیاتی تبدیلی، سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا اس سے متاثر ہوتا ہے. جب بھی کبھی فلڈ آیا، جب بھی کبھی کوئی بھی جو ڈیزاسٹر آتا ہے، ارتھکویک آتا ہے، بہت سی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں. اب مانسون کا ویدر ہے اور سیلاب بھی آنے ہیں. تو آپ کسی اور ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں گے نا، جو چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی. تو اس کے لیے مصروف ہوتا ہوں. اس کے لیے مجھے یہ بتائیں گورنر کا کیا پلان ہے، کہ گورنر کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے سے پہلے، متاثر ہوتے ہوئے، یا متاثر ہونے کے بعد. انشاءاللہ ہم ایک کر رہے ہیں چیزوں کو اویئرنیس کے لیے. اویئرنیس کمپین بھی انشاءاللہ شروع کریں گے. ہم نے ایکٹیویٹ کیا مختلف آرگنائزیشنس کو، انسانوں کے ساتھ مل کر جو ہے انشاءاللہ ہم کریں گے. باقی چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ جیسے وہاں پر ان کی نالائکی و نالی کی وجہ سے ٹورزم کو وہ نہیں ہوا، ہم جیسے ریڈ کریسنٹ کو انگیج کیے، ہم والنٹیئر فورس کو انگیج کریں گے. کوئی ایمرجنسی رسپانس فورس یا ہیلپ لائن، جیسے ہم نے ایمبولینسز دیے 2، ہم کوشش کریں گے ہم اور بھی دیں. ہم وہاں پہ لوکل جو ان کی کشتی کہیں، بوٹ کہیں، وہ بنا کے دے رہے ہیں. اس طریقے سے باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنے محدود وسائل میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کریں. فاٹا کی بات کریں؟ نہیں، ایمرجنسی کی بات کریں. فاٹا از نو مور فاٹا. اس کے انضمام پر بھی بہت پیسہ خرچ کیا گیا، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس انضمام کو ختم کر دیں. فائدہ کیا ہوگا فاٹا کا؟ کون کہتے ہیں ختم کر دیں؟ جو انضمام ہوتے ہوتے رہ گیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ انضمام تو ہو چکے ہیں. انضمام فاٹا they are part of KP now. وہ تو اب ہو گیا نا، لیکن اس وقت بھی بہت سارا پیسہ خرچ کیا گیا جب فاٹا تھا، جب فاٹا کے اپنے مسائل تھے، جب فاٹا کا اپنا قانون تھا، جب فاٹا کے اپنے ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے اور اسمبلی میں وہ اور ہوتے تھے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے جو ترقیاتی فنڈ ان کے لیے رکھے گئے تھے کہ جی ان کو بنیادی سہولیات فراہم کریں گے، ایجوکیشن دیں گے، ہیلتھ دیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا گیا؟ ان لوگوں کو یہ بنیادی سہولیات ملی؟ یا اگر نہیں ملی تو کیا آپ کی گورنمنٹ میں، جب آپ ماشاء اللہ گورنر ہیں، وہاں پہ وفاق کے نمائندے ہیں، اور آپ کی ٹھیک ہے سی ایم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، لیکن گورنر آپ ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ پوری طرح سے ادا کی گئیں، یا ابھی نیکسٹ کوئی پلاننگ؟ فاٹا کا مرجر ہوا اور ان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا، ریاست نے اور وفاقی حکومت نے، کہ ہم آپ کو 100 ارب روپے سالانہ دیں گے آپ کی ترقیاتی کاموں کے لیے، 10 سال تک دیں گے، تاکہ آپ کے پی میں جب خیبر پختونخوا میں آپ آ رہے تو اس کے لیول پہ آپ ہو جائیں. تاکہ پھر ایک سرتاج عزیز کمیشن بنا، اس نے کہا نہیں ہم آپ کو 3% آف NFC ایوارڈ دیں گے، ٹھیک ہے، اور تاکہ آپ، ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور آپ 3% آف NFC ایوارڈ کتنا بنتا ہے اس سال آپ کو پتہ ہے؟ 200 ارب سے 250 ارب. تو اب وہ 3% تو چھوڑ دیں، 100 ارب پہ بات کر لیتے ہیں.
ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں چلو وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, الماری میں بند کر دیں. دیکھیں جب 100 ارب روپے سالانہ کی جو کمٹمنٹ ہوئی ہے اس پہ اب 100 ارب کی کمٹمنٹ کے پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وفاق 30 ارب 40 ارب فار ایگزامپل 50 ارب روپے دے رہی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ 50 روپے صوبے میں جا رہے ہیں. پہلے جو تھا فاٹا سیکٹریٹ گورنر کے انڈر فار ایگزامپل فاٹا تھا, فاٹا سیکٹریٹ تھا, ان کا اپنے ACS تھا, تو فاٹا کے پیسے فاٹا میں جا رہے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اب مرجر ہو گیا, اب وہ پیسے آتے ہیں صوبائی حکومت کے پاس. بالکل ان کے پاس آ گئے. اب صوبائی حکومت نے خرچ کرنا ہے, چلو ہم فاٹا ہی کے مرج ڈسٹرکٹس میں. اب وہ صوبائی حکومت کہتی ہے چلو میں کہتا ہوں میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں یار آپ چھوڑیں وزیرستان میں خرچ نہ کریں, ڈی خان میں خرچ کر دیں, ٹانک میں خرچ کر دیں, بنو لکی میں خرچ کر دیں, نوفلستان میں خرچ نہ کریں, کرم میں خرچ نہ کریں, کوہاٹ میں خرچ کر دیں, سیٹرڈے ایریا میں خرچ کر دیں. ادھر سے میں کیا ہوتا ہے. تو وہ جو پیسے صوبے میں آئے ہیں, صوبے میں ان تک جاتے ہوئے وہ پیسے جو ہے وہ پتہ نہیں 1 2 3 طرح بھی بن جاتے ہیں. اچھا. تو اب جب ہم وہ چیز نہیں کر رہے ہیں تو جو فاٹا کا نوجوان ہے, میں ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ فاٹا کے لوگ, فاٹا کا نوجوان جب وہ پشاور آتا ہے, اسلام آباد آتا ہے, لاہور جاتا ہے, کراچی جاتا ہے, پنڈی جاتا ہے, بڑے بڑے شہروں میں جاتا ہے, اور جب وہ وہاں سے واپس وزیرستان جاتا ہے یا فاٹا میں جاتا ہے, فار ایگزامپل فاٹا ہی کہیں, تو ایک نفرت لے کے جاتے ہیں. وہ تو دنیا ہی بدلی ہوتی ہے نا. فاٹا کے لوگوں نے آپ کے سرحدوں کی حفاظت سالوں سال کی, بغیر تنخواہ کی آپ کی فوج تھی. بالکل. آپ نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ آپ کی ترقیاتی کریں, جب وہ یہاں پر آ کے دنیا دیکھتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو گئے یہ. اب وہ فاٹا کا جو یوتھ ہے جو کہ پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے, وہ چھٹیوں میں اپنے گاؤں نہیں جا سکتے, اس لیے کہ انہوں نے تھیسز اور جو انہوں نے PhD کرنے, ان کی تھیسز بنانا ہے یا پروجیکٹ کرنا ہے, وہ وہاں پر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. تو ان کو سیٹلڈ ایریا میں, کیونکہ ہاسٹل خالی کرنا پڑتا ہے, سیٹلڈ ایریا میں ان کو ایک فلیٹ گھر جو بھی ہے اس کو لینا پڑتا ہے اپنی تھیسس کمپلیٹ کرنے کے لیے, اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے. بالکل. آپ مجھے بتائیں کہ وہاں آپ نے تو کہہ دیا کہ جی FCR ختم ہو گیا تو سولر MPO تو موجود ہے. آپ نے وہاں پر سول سپرمیسی قائم کی ہے, وہاں پہ DC اور DPO کیا اختیارات ہیں. آپ مجھے بتائیں پولیس کے تھانے آپ نے ڈیولپ کیے, پولیس لائن آپ نے ڈیولپ کی, نہ تھانے ڈیولپ ہوئے, نہ پولیس لائن بنی, نہ ان کی چیزیں بنی, کچھ بھی نہیں ہے. ادھر ہی ہم نے چھوڑ دیے. ہم سے مراد ہم سب اس میں شامل ہیں, میرے سمیت. میں اسی لیے آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ وفاق نے اور صوبے نے ان کو بے سر و سامانی کی حالت میں چھوڑ دیا ہے. دنیا سے آپ نے وار اور ٹیرر پہ پیسے لیتے ہیں, آئیں اب ہم لڑ رہے ہیں, لیکن پیسے جب آتے ہیں تو میں کہتا ہوں میرا انڈر پاس بنے, اسلام آباد بنے, لاہور بنے, کراچی بنے, پشاور بنے. لیکن آپ دہشت گردی کے بعد ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا سامنا کرنا پڑے گا وہ فاٹا میں جو نفرت پیدا ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کیا فاٹا کے بچوں کو آپ اسکالرشپس نہیں دے سکتے ہیں؟ کیا فاٹا کے بچوں کو جو ہے باقی پروگراموں میں, آج مجھے بتائیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, سال ہو گیا, ہم نے تو نہیں دیکھا کہ فاٹا کے بچیوں کو لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ملے ہوں, یا خیر وفاق کے بچے نظر کہاں آ رہے ہیں آپ کو وفاق میں؟ نہیں, وفاق کی بات نہیں ہے, یہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, پنجاب یوتھ پروگرام نہیں ہے نا. بالکل. سندھ کے لیے بھی ہے, بلوچستان کے لیے بھی ہے, سب کے لیے نا. اب دیکھیں CM بلوچستان نے اپنے بچوں کو اسکالرشپس دی اور باہر بھیجا, آکسفورڈ کا. ٹھیک ہے, بالکل. وہ چیئرس بھی وہاں پہ انہوں نے اپنی اسکالرشپ 3 یا 6 دی ہیں, سندھ نے بھی دی ہیں. بالکل. باقی اپنے یوتھ کو باہر بھی بھیج رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ مجھے دیکھیں کہ یہ جو اسکالرشپس آ رہی ہیں, چاہے وہ چائنا کی آ رہی ہے, چاہے US کی آ رہی ہے, UK کی آ رہی ہے, تو KP اور کیا فاٹا کے لوگ. اب میں جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے, رانا مشہور صاحب میرے بڑے اچھے مہربان ہیں دوست ہیں, کیا خیبر پختونخوا کے بچوں کا حق نہیں بنتا, مرض اس سے کہ بچوں کا حق نہیں بنتا کہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں ہمارا بھی سو. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں چیزیں بہت, آپ اب مجھے بتائیں کہ آپ نے جب تک اب USA نے ہمارے ساتھ وار آن ٹیرر میں ایک یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم ROZs بنائیں گے. ایگزیکٹلی. وہ آج ROZs کدھر ہے؟ کہیں نظر نہیں. آج اگر آپ اپنے KP کے بچوں کو, یوتھ کو, کیونکہ اس وقت چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ یوتھ خیبر پختونخوا میں ہے, خیبر پختونخوا میں ہے, اور ان میں بڑا پوٹینشیل بھی ہے. آپ اگر انگیج نہیں کریں گے پھر بولتے ہیں کہ نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. پاکستان کے خلاف لیتے ہیں بچے. جب تک آپ ساؤتھ آف خیبر پختونخوا مرج ڈسٹرکٹس کے بچوں کو انگیج نہیں کریں گے, اگر آپ 1000 بچے کو اسکالرشپ باہر بھیج دیں تو آپ جو اربوں روپے اور کھربوں روپے اور کروڑوں روپے لگا رہے ہیں, اس سے اچھا کہ آپ 1000-2000 بچوں کو پک کریں خیبر پختونخوا سے, مرج DC سے ان کو بھیجیں باہر ایجوکیشن کے لیے. وہ جب ایجوکیٹ کر کے آئیں گے ایجوکیشن لے کے, اور وہ اپنا بیانیہ جب اپنے علاقے میں بتائیں گے, ہم ان کا جب ایک ویژن ہوگا, ایک براڈر اس کے بعد تو چیز ختم ہوگی. اگر میں دیکھوں گا کہ میری زمینیں غیر آباد ہیں, میرے پاس 2 روپے جیب میں ہیں, تو میں بندوق اٹھا کر یہ چیزیں کروں گا. جب میں ایجوکیٹ ہوں گا, مجھے نوکری ملے گی, میری جگہ کارخانے لگیں گے, زمینیں آباد ہوں گی, تو میں اور سوچوں گا. یوتھ کو انگیج کرنا ہے, خواتین کو انگیج کرنا ہے. اور مجھے یہ بتائیں جو گورنر ہاؤس ہے KPK کا, وہ کس حد تک انوالو کرتا ہے سول سوسائٹی کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے, یوتھ کے حوالے سے, اور انوائرمنٹ کے اویئرنیس کے حوالے سے؟
دیکھیے ہم تو ہر قسم کی انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے پاس مختلف آرگنائزیشنز آتی ہیں, دے وانٹ ٹو ڈو انگیجمنٹس. فار ایگزامپل چیمبر آف کامرس والے آتے ہیں, پشاور کے آتے ہیں, فیمیل چیمبر آف کامرس بھی آتے ہیں, میل بھی آتے ہیں, اسلام آباد کے بھی آتے ہیں. ہم نے فنکشنز کرنا ہے. میں کہا بالکل. ہم نے پنڈی کے جو چیمبر آف کامرس والے ہمارے پاس ہے کہ جی ہم نے پروگرام کرنا ہے. میں کہا بالکل کریں. کے پی کے آتے ہیں مختلف. میں نے 13 اگست کو پچھلے سال فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری گورنر ہاؤس میں مائنورٹیز ڈے منایا تھا. بالکل. انہوں نے کہا جی کیک کاٹنے ہمارے پاس ہم یہ کریں گے اس وقت. میں کہا ہوٹل چھوڑو, ادھر لے کے اوکے ادھر ہی فنکشن کرو, ادھر ہی کیک کاٹیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور میرا جو سوال ہے وہ گورنر ہاؤس اور گورنر آفس سے بھی ہے. تو انٹرنیشنل ادارے جو آ رہے ہیں جو کے پی کے میں کام کرنا چاہتے ہیں, کے پی کے لوگوں کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے, انوائرمنٹ کی اویئرنیس کے لیے, ایجوکیشن, ہیلتھ, ساری چیزوں کے انفراسٹرکچرس کو امپروو کرنے کے لیے, اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. اور کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت انٹرسٹ ہے, لیکن پرابلم ہمارے پاس یہ ہے کہ جب وہ کوئی فورن لوگ آتے ہیں یا فورن کمپنیز آتی ہیں, سب سے پہلے اسلام آباد میں ان کے اوپر ایک اسپیڈ بریکر لگ جاتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ این او سی نہیں دے سکتے, علاقہ سیف نہیں ہے. اس وقت آپ مجھے سب سے بڑی جو پتھروں کی آپ کے اسٹونس کی جو ہے مارکیٹ کدھر ہے؟ تو اچھا وہ جو ہے وہ نہیں آ سکتے, کوئی فورنرز نہیں آ سکتا, این او سی نہیں ملتی, چھپ کے آ جاتا ہے جو بھی ہے. اس کے بعد مجھے بتائیں اب کسٹم ہے جو بھی ہیں وہ بارڈر پہ جو ہے نا کہتے ہیں پتھر نہیں لگے, پتھر جو ہے ممنوع ہے, یہ ہے پتہ نہیں کیا ہے. آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ خیر ہے ٹیکس نہ دیں لیکن آپ اسمگلنگ کر کے جائیں. اگر میں کہوں یار پتھر ہے اپنا ٹیکس ہے, جو بھی پرابلم وہ ہے سسٹم آپ کریں, لیگلائز کریں مجھے, لیکن آپ مجھے کہتے ہیں نہیں یہ ہے وہ, اتنا مسئلے بنتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلو ہم اسمگلنگ پہ جاتے ہیں, اسمگلنگ کر کے چیزیں کر رہے ہیں, وہ ایزی ہے, تو وہ اپنے 2 روپے آپ کما لیں, آپ 2 روپے خود کما لیں, سہولیات دیں لوگوں کو. بھائی آپ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسپیڈ بریکر دیتے ہیں کہ یہ بریکر ہے, ہر جو ہے انچ کے بعد ایک بریکر لگاتے ہیں. بھائی آپ 1 ونڈو آپریشن کریں, لوگوں کو سہولیات دیں, اوپن کریں, بولیں ہاں یہ تمہاری چیز ہے, 1 ونڈو دیں, آن لائن کریں چیزیں. لوکل کمیونٹیز کو میں جب ان کے ٹی ڈیپ کے آفس گیا جہاں پر وہ جو کرتے ہیں اسٹونس کی جو تراشی کرتے تھے, بالکل میں اس کمرے میں 10 منٹ نہیں کھڑا ہو سکتا تھا, اتنا اس کمرے میں گرمی تھی, اور جو ان کی مشینیں تھیں وہ کوئی 35 سال پرانی تھی. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں دنیا کہاں پہنچ گئی, ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ پرانے سسٹم پہ چلیں. تو آپ جہاں پر اپرچونیٹیز ہیں, کامرس منسٹری کو چاہیے, ٹی ڈیپ کا اپنا آفس نہیں ہے, ان کو آپ انگیج کریں لوگوں کے ساتھ, ان کو چیزیں کریں. مطلب ہے آپ کسی ڈور سے کہیں کہ اس کو یہ مشینیں آپ کو لا دیں گے, لیکن آپ انگیج ہو کریں. ہم تو مطلب ہے کہ ہماری پریورٹیز کچھ اور, ہم کہتے ہیں یار اسلام آباد ہو, لاہور ہو, کراچی ہو, صوبے کو جان بوجھ کے قریب اور پشاور کو, ٹھیک ہے بھائی جو بچہ کچھ مال ہے پشاور پھینک دو یا کوئٹہ پھینک دو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. جہاں آپ مجھے بتائیں اس وقت جتنا مائنز اور منرل ہمارے صوبے میں ہے یا بلوچستان میں کس صوبے میں بھی نہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہے, تو ڈیولپ کریں مائنڈ, آپ جو ہے اس پہ ایک فورس ڈیولپ کریں. ایس آئی ایف سی بھی تو کام کر رہی ہے اس پہ, ایس آئی ایف سی بھی کام کرے. جب تک آپ دیکھیں آپ 10-15 بلٹ پروف گاڑیاں لے لیں, آپ ایک فورس ڈیولپ کریں, مائنز اینڈ منرل فورس. سی پیک کے لیے اپنے فورس ڈیولپ کر لیے, ادھر فورس ڈیولپ کریں. کمپنی ہے جی ایم اے سیکورٹی چاہیے, یہ سیکورٹی ہے, کام کریں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ یہ جو اسپیڈ بریکرز آ رہے ہیں نا پاکستان کی اکانومی کی امپروومنٹ یا ڈیولپمنٹ کے راستے میں, ان سب کو دور ہونا چاہیے, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. اور ایک اور خاص چیز جس کے اوپر گورنر صاحب نے بھی فوکس کیا اور ایمفسائز بھی کیا کہ یوتھ کو انگیج کرنا پڑے گا. یوتھ ہوا پاکستان میں کسی بھی صوبے کی ہو, ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے اور نفرت کو ان کے دلوں سے نکالنا ہوگا, تبھی پاکستان ترقی کرے گا. گورنر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے اگلے پوڈ کاسٹ کے پروگرامس میں بھی انوائٹ کرتے رہیں گے. آپ کو پشاور آنا پڑے گا. جی پشاور ہم آ جائیں گے. میری یہ خواہش ہوگی کہ اگلا جو بھی پروگرام ہم آپ کے ساتھ ریکارڈ کریں اس میں ہم صرف یوتھ کے بارے میں بات کریں, جو اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک کی ہے, اور ان کے لیے اور خواتین کے لیے بات کریں. تو آج کے فریڈم گیٹ ڈائلاگ میں بس اتنا ہی, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ایک اور ایپیسوڈ میں ایک اور خاص مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.